وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ينظرون إليك نظر المغشی علیہ من الموت فأولیٰ لهم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد 47 نمبر صورت ہے، اس کی 19 آیتیں ہو گئی ہیں، 20ویں آیت آج شروع ہو رہی ہے۔ یہاں سے رب کریم فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان لائے ہیں کہ لولا نزلت سورۃ، کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی گئی، کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالُ، پھر جب کوئی پختہ محکمتن پختہ صورت نازل کی گئی اور اس میں جہاد کا حکم، قتال کا حکم فرمایا گیا، تو رأیت الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی روحانی بیماریاں ہیں۔ ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف جس طرح وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کے حالات چھائے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں ادھر ادھر پھیر رہا ہوتا ہے کہ اب تو پھنس گیا۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور بہت قریب ہے ان کی ہلاکت، اور ان کے لیے خرابی ہے۔ یہاں دیکھیں، حکم جہاد آنے سے پہلے مسلمان شوق جہاد میں کہتے تھے کہ جہاد کا حکم کیوں نہیں آتا تاکہ ہم اپنی قوت ایمانی کے جوہر دکھائیں۔ تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ حکم جہاد کی آیت محکم ہے، نہ منسوخ ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ جو جہاد کو منسوخ مانے وہ مرتد دجال ہے، جیسے مرزا قادیانی اگر آج پاکستان مرزائی کی تعلیم میں ہوتا تو پتہ نہیں دین کا کیا سے کیا ہو جاتا تھا، کیونکہ یہ تو خریدے ہوئے ہیں اور ان کا تعاون کرنے والے سہولت کار وہ بھی دین سے دور ہیں۔ تو جہاد کے متعلق مختلف قسم کی تعویلیں کرنا، کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ آیت نمبر 256 نمبر آیت پڑھتے ہیں لا اکراہ فی الدین، اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے جو یہ کرتے ہیں۔ جہاد ایک الگ حکم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی اکثریت انبیاء کا جہاد کا حکم، ہم نے تیسرے پارے کے اینڈ میں پڑھا تھا نا، جالوت و طالوت، ان کا جنگ جہاد بنی اسرائیل کا جالوت کے خلاف، وہ بھی 313 تھے۔ تو دنیا میں ہمیشہ تا قیامت رہے گا کہ ظالموں کو روکنا، غلط کو غلط کہنا، ان کو راہ راست پہ لیے، وہ جسمانی امراض میں ہو یا روحانی امراض میں ہو، یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی کہہ لے کہ نہیں یار یہ ڈاکٹر یہ میڈیکل یہ جو ہے نا یہ غلط ہے یار، اس میں انجیکشن بھی لگتے ہیں، اس میں تو چیر پاڑ بھی کرتے ہیں، اور یہ تو کبھی کبھی انسان مر بھی جاتا ہے۔ تو یہی مثال کوئی جہاد کے خلاف بولے، اس کا یہی مثال ہے کہ بھئی جہاد کے معنی کیا ہے، شریعت کے حدود کے معنی کیا ہے کہ قاتل کو قتل کرو، ہاں، اور چور کے ہاتھ کاٹو، بدکار کو سنسار کرو، تاکہ دنیا میں فساد برپا نہ ہو، انسانیت کو امن ملے۔ اور یہ ادھر ادھر بہانے کر کے دشمن جو ہے نا وہ بہانہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دین اسلام جیسے دین دنیا میں نہیں ہے، اتنا امن والا دین نہیں ہے، اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن خود تو کریں، ظلم اور ستم کریں، اور پھر اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہم تو امن قائم کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کا حکم ہے، جو اس ہستی کا حکم جو انسان میں سب سے اعلیٰ و بالا ہے، ان کے تعلیمات ان کو فساد کہے، تو یہ عناد نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، یہ دشمنی نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟
تو یہ لوگ منافقین جو تھے ان کے اندر یہ خرابی تھی کہ اس کے خلاف یعنی حکم جہاد سن کر منافقوں کی آنکھیں ڈگمگاتی اور تیرتی ہیں، جیسے موت کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر مرنے والے کی آنکھیں تیرتی ہیں۔ معلوم ہو کہ منافق کم ہمت اور مومن بہادر ہوتا ہے۔ مومن کہتا ہے زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، اب وہ جیتا بھی اسی لیے ہے کہ یہ تو امتحان ہے، اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ طاعت و قول معروف، زیادہ بہتر ہے کہ یہ کہتے کہ فرمان برداری، اللہ کا حکم جب آیا تو کہتے آمنا و صدقنا، جو حکم اللہ کا ہے۔ اب اللہ کے حکم کے سامنے اگر کوئی چوں چرا کرے اور پھر اس حکم کو عقل کے ترازو سے تولے، اگر یہ شیطان نہیں ہے تو شیطان اور کون ہے؟ جب اللہ کا حکم ہوا کہ سجدہ کرو تو شیطان نے سوچنا شروع کیا اور کھڑا رہ گیا۔ اب اللہ کے حکم کے سامنے کوئی سوچ سکتا ہے؟ اور پھر جب پوچھا کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا جب میرا حکم آیا، کہتا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتنی من طین۔ اب یہ عقل کے ترازو سے تولا تو حالت کیا ہوئی اس کی؟ وقول معروف، اور اچھی بات کہنا، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے، یعنی ہر حکم کی فرمان برداری کرتے ہیں، خواہ عقل میں آئے یا نہ آئے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ کا حکم حضور علیہ السلام سنا تو اللہ نے کیا حکم دیا ہمیں؟ سورت نمبر 59 آیت نمبر آپ کو یاد ہو گئی ہے، آیت نمبر 7 میں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اللہ علیہ السلام فرما دے کہ دن میں بھوکا رہنا ہے پورے مہینہ، اب تو نے تولنا نہیں عقل کی طرح کی بھوک میں اللہ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ ہمیں بھوکا رکھ کے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ یا جہاد میں اس قسم کی باتیں بکواس کرے کہ یہ تو جہاد تو ہمارے کافروں سے رشتہ داریاں ہیں، ان سے ہم لڑیں، یہ تو زمین فساد ہے۔ اللہ کے حکم کو فساد کہنا، اس سے بڑھ کر بھی کوئی فساد ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دنیا والوں کو امن دینا چاہتے ہیں نا، کہ تم امن میں رہو، یہ احکام جو فرض ہوئے یوں کرو یوں کرو۔ تو یہاں فرمایا فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، جب حکم آ گیا، جب وہ بات پختہ ہوتی ہے، فَلَوْ صَدَّقُوا، یہ حکم آ گیا کہ اب جہاد کرنا ہے، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہتے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ لبیک یا اللہ تیرا حکم ہے، ہم سر تسلیم خم ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اسے میں بھلائی ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، یہاں سے رب فرماتا ہے کہ تم سے یہی امید کی جاتی ہے کہ تمہاری یہی لچھن تمہاری نظر آتی ہے کہ ان تولیتم، اگر تم والی بن جاؤ، یا تم اگر پھرو گے، دو معنی ہیں، دونوں کو سماعت فرما لیجئے۔ ایک معنی یہ ہے، ان کے دو معنی کیے گئے کہ یہ لفظ ولایت سے ماخوذ ہے، تولیتم، جس کا معنی ہے حکومت، یعنی اگر تم ولایت اور حکومت کو حاصل کر لو اور لوگوں پر تمہیں اقتدار حاصل ہو جائے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتوں کو منقطع کرو گے۔ اگر تم برسر اقتدار آؤ گے، ایک کافر ہو ایک منافق ہو، تم خرابیاں پیدا کرو گے۔ اس میں مفسرین نے یہاں یزید کا ذکر کیا کہ اس نے کتنا فساد کیا، بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ اور دوسرا معنی یہ لفظ تولا سے ہے، جس کا معنی ہے اعراض کرنا اور روگردانی کرنا، یعنی تم کفار کے خلاف قتال اور جہاد سے اعراض کر رہے ہو اور یہ کہتے ہو کہ جہاد کی وجہ سے زمین میں فساد ہوگا اور رشتوں کو منقطع کیا جائے گا، کیونکہ کفار ہمارے رشتہ دار ہیں، حالانکہ جب تم کو اقتدار مل جائے گی تو تم یہی کچھ کرو گے۔ ان تفسدوا، تم فساد کرو گے فی الارض، زمین میں، وہ تو قطع ارحامک، اور صلہ رحمی کاٹو گے، صلہ رحمی منقطع کرو گے۔ صلہ رحمی پہ ہم نے سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 26 میں گفتگو کی، 27 میں، کہ
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ ان کو اللہ نے اس لیے گمراہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے پختہ وعدوں کو توڑتے ہیں، گاڑا وعدوں کو توڑتے ہیں۔ ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ان کے گاڑا ہونے کے بعد، اور کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں ان کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، صلہ رحمی بھی اس میں آ گئی، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ تو نقصان مند ہیں۔ اور پھر سورہ رعد میں آیت نمبر 25 میں پڑھا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ ان پر خدا کی لعنت ہے۔ صلہ رحمی، اس پر اس درس کے بعد تھوڑی سی گفتگو صرف صلہ رحمی پہ کروں گا کہ آج ہم سمجھتے ہیں نا مشکلات ہے، اس کی میں بیماریاں تمہیں بتاتا ہوں، اس کا علاج بھی بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، رزق کی تنگی کیوں آتی ہے، مہنگائی کیوں آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حل نہیں بتایا؟ ہر بیماری کا سبب نہیں بتایا کہ بیماریاں آتی کیوں ہیں۔ یہ بھی ایک بیماری ہے نا، مہنگائی کی بیماری، ہم پریشان، دان میں درد انسان پریشان، سر میں درد انسان پریشان، مہنگائی کو تو پریشان ہے نہیں ہے، کتنی پریشانی کہ یار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، بچے کہاں سے کھائیں گے، چوری ڈکیتیاں شروع ہو جائیں گی، تو کیا اس کا علاج نہیں بتایا گیا؟ یہ بتاؤں گا ابھی۔ تو تم سے رحمی، ہاں، تعلقات، خاندان سے صلہ رحمی توڑنا کتنا بڑا گناہ، اس پہ الگ موضوع پہ میں پھر گفتگو کرتا ہوں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اپنے رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کیا۔ مسلمان کوئی کتنا بھی گناہگار ہو، شخص معین کو، فاسق فاجر، یہاں تک کہ یزید جتنے بڑے ظالم پر بھی لعنت اہل سنت جماعت نہیں کرتے۔ ہاں اس طرح کرتے ہیں کہ فسادیوں پر خدا کا لعنت ہو، جھوٹوں پر خدا کا لعنت ہو، لیکن نام لے کر نہیں کرتے۔ یہ الگ ایک موضوع میرے پاس موجود ہے کہ اس پر علماء نے کتنی گفتگو کی ہے، کبھی سنو گے تو تمہارا عقیدہ بن جائے گا۔ عقیدہ پھر بنتا ہے کہ کتنی پیاری باتیں ہمارے علماء نے کی ہے، کتنی محنت کی ہے۔ ہم تو شتر بے مہار ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں بس تھوڑا سا یوں نام لے کر اس پر خدا کی لعنت۔ آپ ایک وصف کی وجہ سے ظالم، جھوٹے، فلاں فلاں، فسادیوں، اس پر لعنو، لیکن شخص معین کو نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ کافر، زندہ کافر پر نہیں کر سکتے۔ ہو سکتے دولت ایمان سے مشرف ہو، یا اللہ انہیں دولت ایمان سے نواز دے، اور لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو ہمارا کیا جائے گا اگر اللہ کی رحمت کے قریب ہو جائے، اللہ کرم فرمائے۔ تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں اندھا بہرا کر دیا، نہ حق سنتے ہیں، نہ حق کو دیکھتے ہیں، نہ حق کو قبول کرتے ہیں، اور نہ حق کے میدان میں اپنی زندگی، اپنے حیات مستعار کو اینڈ تک پہنچاتے ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوگا تو کیا کر سکے؟ کچھ بھی نہیں کر سکے پھر۔ اس لیے پھر یہ اعتراض کرتے ہیں منافقین، یہ اعتراض کیا کہ جہاد کیوں، یہ فلاح کیوں؟ دین اسلام کے تعلیمات پر اعتراض نہیں کرے گا سوائے جہنمی کے، سوائے جہنمی کے۔ افلا یتدبرون القرآن، کتنی پیاری بات ہے۔ کیا انہوں نے قرآن پاک میں تدبر نہیں کیا، سوچا نہیں؟ آپ سنتے ہو نا، تو اب جب سنو تو اس کے بعد سوچو کہ کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں قرآن پاک کی۔ جن کو قرآن پاک کے تعلیمات میں سوچنے کا موقع مل گیا، بس یہ کامیاب ہے۔ رب فرماتی ہے سوچتے نہیں، سرسری بس کہتے چھوڑو یار، چھوڑو بس۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر قفل ہیں، قفل جانتے ہو نا، تالے ہیں۔ بل طبع اللہ علی قلوبہم بل ران علی قلوبہم، یہ ان کے دلوں پر زنگ ہیں، یہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی ان کے برے کردار کی وجہ سے۔ یعنی جن کے دلوں میں نفاق کے قفل لگے ہیں، وہ نہ قرآن کریم میں تدبر کر سکتے ہیں،
نہ قرآن کی ہدایت ان کے دلوں میں ترقی ہے، ہاں اترتی ہے، ترقی نہیں بلکہ زوال کے طرف، نقصان کے طرف۔ ایک انسان کو بیماری ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، تو کیا اس کو بعض چیزیں صحت مند کو جو فائدہ دیتی اس کو فائدہ دے گی؟ اس کے لیے تو مضر ہے نا۔ منافق ہے، ان کا عقیدہ غلط ہے، وہ قرآن پاک سنے گا وہ مزید گمراہ ہوگا، کیونکہ ان کا تو عقیدہ باطل ہے نا۔ تو تدبر قرآن یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جن سے یہ سوچ لے لیتا ہے نا کہ تو قرآن پاک، ماشاءاللہ آج یونیورسٹی کے لڑکے، اب وہ اسکولوں کے، وہ کالج کے لڑکے، کاروباری لڑکے، ہم اس لیے محنت کرتے ہیں کہ انہیں سوچ تو ملے کہ چلو ڈرامہ دیکھ لیا، فلم دیکھ لی، کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، آئیے ایک عالم دین کو بھی تھوڑا سا سن لیں کہ ہم راہ راست پر ہیں یا غلط راستے پر ہیں۔ کیونکہ شیطان تو جب تک ابھی آپ کی ایمان کو نہیں چھینے گا، آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ راہ راست پر آنے کے لیے آپ کو تو جہاد تو کرنا پڑے گا نا، اور سب سے پہلے جہاد ہے کہ آپ قرآن پاک سنیں بس، اور ان کے تعلیمات پر جتنا آپ سے ہو سکے تعاون کریں۔ بولے یوں کہہ دے تو کتنا اچھا ہے، فکر نہ کر ضرورت پڑی تو ہم دیں گے تیرے دیووں میں خون جلانے کے لیے۔ پھر یہ قرآن پاک تیری شفاعت بھی تو کرے گا کہ تو نے، ہاں یہ تو اللہ کا کلام ہے نا، یہ تو شکایت بھی کرے گا نا۔ اور جس کے پیارے آقا دو جان شفاعت کریں گے، جو رہ جائیں گے، اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے گھیرا ہوا ہے، یعنی جو قرآن پاک کے تعلیمات کے خلاف تھے، یعنی یہ کافر ہیں۔ اب وہ قرآن پاک کی روح سے جو کافر ہوا تو ختم ہوا نا، قرآن پاک کچھ بتا رہے وہ کچھ بتا رہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے نا کہ آپ یوں کرو یوں کرو۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی الشیطان سول لهم، بے شک وہ لوگ جو پیچھے پلٹ گئے، پھر گئے، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر کھل چکی، تبین لهم الہدی، تو الشیطان سول لهم، شیطان نے انہیں فریب دیا، ان کے لیے برے اعمال مزین کیے۔ اس کے بعد شیطان تو اپنا کام کرتا رہتا ہے، مولویوں پر بھی اپنا کام کرتا ہے، پیروں پر بھی اپنا کام کرتے، اور عوام وہ تو ان کے لیے وہ تو کہتے یہ تو بس ان کے ساتھ بھی تو قریب سے گزر بھی جائیں تو سب کچھ لے جاتے ہیں، سب کچھ۔ اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ورنہ بڑا کھلاڑی ہے، بڑا کھلاڑی ہے۔ ایک انسان کھلاڑی نہیں، کھلاڑی کے ساتھ وہ لڑ سکتا ہے یار۔ ایک انسان نے پورے کراٹے کھیلے ہوئے اور تو نے نہیں کھیلے، اب اس کے ساتھ میدان میں اترے تو کیا کرو گے؟ سوائے اپنی پٹائی کے اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو اڑا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ رب فرماتے میری پناہ لو شیطان کے مقابلے میں۔ کیوں؟ اللہ پناہ دیتا ہے، اللہ، اور اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اللہ قدرت والا ہے کہ انسان ہاتھ اٹھا لے، یا اللہ میں بڑا کمزور ہوں، شیطان تو بڑا مکار ہے، یا اللہ تو ہی کرم فرما، میری ایمان کی حفاظت فرما، تو میرا خالق اور مالک ہے، میری اس عقیدے کو پختگی عطا فرما۔ تو نے سب کچھ اللہ کے سپرد کیا، اللہ فرماتا ہے اب تو بے فکر ہو جا کہ تو نے میرے سپرد کر دیا نا۔ دنیا میں، دنیا والا میں بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتا ہے تو نے میرے سب کچھ سپرد کیا نا، اب تیرے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، اب تیرے کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا، بھلے دنیا کے کتنے بھی طاقتور لوگ ہوں۔ عرب کے سرزمین پہ یہ بڑا ہوتا تھا کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، کہ آپ نے آپ کو امانت کر کے میرے سپرد کیا، میں سب کچھ تیرا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو نہیں ہوگا اب، اور پھر اللہ تو قدرت ہے، وَأَمْلَا لَهُمْ، اور شیطان نے انہیں دنیا میں مدت رہنے کی امیدیں دلائی، ارے تم رہو گے۔ تو یہ مراد اسے کیا کہ اہل کتاب تو حضور کو جانتے تھے نا یا نہیں جانتے تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنی اولاد کو جانتے تھے۔ جب آئے تو اب ایک طرف لیلا آئی، لیلا کیا تھی؟ ان کی دنیا، کہ اس کو اب مجنون تو کسی طریقے سے بھی لیلا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے،
مجورٹی نے کیا کیا؟ فیملی کو چھوڑا، دوستوں کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا، پھر انسانوں کو چھوڑا، ایسا ایسا جانوروں میں جا کے رہنے لگا، لیکن لیلا کی محبت کو چھوڑنے کو تیار نہ ہوا نا۔ تو ان دنیا کا نشہ، دنیا کی چاہت، آخر کار انسان دنیا سے، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ، بنیاد ہے۔ لکل امت فتنۃ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ پیارے عقائد و جان، میری امت کا امتحان وہ ہے درہم و دینار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا درہم و دینار کے بندے پر خدا کی لعنت، یہ ملعون ہے۔ الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا الا العالم والمتعلم وما والاہ، دنیا سب کی سب اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے علماء کے۔ سوائے کس نے فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور متعلمین، آپ متعلمین ہیں ماشاءاللہ، ہم سب متعلمین ہیں، اور جو ان سے تعلق رکھنے والے معاونین ہیں، کن عالما او متعلما او خادما او سامعا او محبا ولا تکن خامسا فتہلکا۔ ارے نہ عالم بنا، نہ طالب علم بیٹھا کہ آ کے ساتھ کے قریب بیٹھا، دور دور گھومتا رہا کہ چلو ارے کیا کریں گے؟ کوئی پیسے والا ہوتا، کوئی وزیر اعلیٰ تھا تو قریب آتے، کل بیٹے کو نوکری تو دے دیتا۔ ہم میں سے آگے آ گیا تھا، میں بھی اس علاقے میں رہتا ہوں، آپ یہاں کے میں MNA ہے نا۔ دنیا کتنی بڑی عجیب چیز ہے، لیکن عالم چونکہ نہ نوکری دے سکتا ہے، نہ تمہیں گھر دے سکتا ہے، وہ تو ویسے بھی گلے میں پڑا ہوا ہے، محلے میں رہتا، کہتے یار، کبھی کہتے گھر میں یہ کرنا یہ کرنا ہے، تو کہتے یار اس سے دور رہو، فائدہ نہیں ہے۔ دنیا عجیب لالچ کے پھندے میں ہے، تو ان میں رہو، علماء کے محبین، ان کی باتیں سننے والے، ورنہ اللہ کے پیارے نبی کی زبان سے نکلا ہلاک ہو جاؤ گے، تو کیا اس میں شک ہے؟ تو بنی اسرائیل، دنیا بڑی پیاری ہے۔ جب حضور آئے، اس سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، آنے سے پہلے تو ان کے وسیلے سے مدد مانگ رہے، جب حضور جلوہ گر ہوئے تو پھر کہا نہیں یہ تو نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا جا رہی تھی۔ ارے پتہ تو تب چلے گا کسی کے محبت میں، محبت یہ نہیں کہ میں محبت کر دوں، محبت یہ کہ جب وقت آ جائے تو اب کہتا ہے ارے اسی انتظار میں تو تھا کہ تیرے محبت میں کوئی وقت آئے اور میں ثابت کر دوں۔ محب سچا محب اسی امید میں رہتا ہے کہ کب محبوب کے لیے مال جان تن من کی قربانی کا وقت آئے تاکہ میں ثابت کروں۔ صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سب نے دعویٰ کیا، بولا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے، اور بتوں کو پوچھتے تھے، کہتے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی محبت یہ ہے کہ تم غیروں کو پوجو، اللہ کی محبت یہ ہے کہ تم دوسروں کو مشکل کشا بناؤ، یہ فلاں مشکل آسان کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ تو فرمایا سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ محبوب ان سے کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو نا، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تو میری اطاعت کرو، ارے تم محب نہیں، پھر تم محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو انہوں نے پھر ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے کریہو، جنہیں ناگوار گزرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ان کو پسند نہیں کیا، اللہ کے کلام کو، کریہو ما نزل اللہ، کس کو ناگوار مانا؟ کیا ان کے دلوں میں ناگوار گزرا کہ اس انسان پر یہ قرآن کیوں نازل ہوا؟ تو یہ آپس میں مل گئے، ایک طرف یہودی ایک طرف مشرک۔ تو مشرکوں نے کہا کہ یار یہ لوگ بھی تو کتاب کو مانتے، نبیوں کو مانتے، اور یہ ہمارا
یہ بھی کہتے میرے اوپر کتاب نازل ہوئی، وہ کہتے اللہ واحد لا شریک ہے۔ پھر انہوں نے کہا سنطیعکم فی بعض الامر، نہیں ہم ملتے ہیں، یعنی الکفر ملت واحدہ۔ اب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے خلاف سب ایک ہوئے، کون؟ مشرک، بت پرست، اور جو اپنے آپ کو موحد کہتے تھے کہ ہم اللہ کی بات آسمانی کتاب، یہ سب مل گئے، کیونکہ کافر تو وہ بھی تھے اور یہ بھی ہے، کافر تو دونوں تھے نا۔ تو یہاں آ کر کعب بن اشرف اور ان کو تیار کیا، بولو تم زیادہ، انہیں بولا ہم صحیح ہیں، بہت صحیح ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بولا نہیں تم صحیح ہو۔ اب یہ یہودی اہل کتاب، ان کو پتا تھا کہ یہ تو بت پرست ہے، یہ کیسے صحیح ہو سکتے، اور کہتے نہیں تم ان سے زیادہ صحیح ہو۔ کیوں؟ کہ ان کے لیے ان کی دشمنی بھی رسول اللہ سے تھی، اور ان کی دشمنی بھی، اور دشمن کا دشمن ہوتا ہے نا، یا دوست ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے، تو وہ رسول اللہ کے دشمن، رسول اللہ کے دشمن تھے نا، وہ حضور کے دشمن تھے، آپس میں ایک ہو گئے۔ تو بولا ہم تمہاری بات مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جنگ خندق میں یہ منظر پیش کیا، سب مل کر آ گئے، حالانکہ یہ معاہدہ تو ہوا تھا نا، ہم امن سے رہیں گے، ایک دوسرے کے مال و جان و عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، لیکن انہوں نے اندرون سازش کی۔ کنہوں نے؟ اہل کتاب نے، منافقین نے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو خزرج، یہ سب مل گئے۔ جس کی اللہ حفاظت کرے، ہاں ان کو کون مٹا سکتے؟ واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کی چھپی ہوئے باتیں اور راز جانتا ہے۔ اللہ اپنی نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ انہیں ایسے سزا دی کہ دنیا حیران ہو گئی کہ دیکھیں اتنی طاقتیں، احزاب اکیلے نہیں، پورے عرب کے سرزمین سے ادھر جہاں سے ان کا بس چلتا تھا، بولے ان کو اب مل کر جو ہے نا مٹاتے ہیں۔ اور یہ آسان کام ہے اللہ والوں کو مٹانا ہے۔ اگر کوئی مٹا سکتا تو فرعون مٹا دیتا، کہا وہ نمرود مٹا دیتا کہ دنیا کے بادشاہ تھے، طاقتور تھے۔ ارے مکے والے، ارے مدینہ کے منافقین، تم کیا مٹاؤ گے؟ اور یہ تو خاتم النبیین ہے، ان کا دین تو تا قیامت رہے گا، یہ تو آخری نبی ہے، اس کی دین کو، اس کی شمع کو کون بجھا سکے گا؟ ان کو بجھانے والا خود جل جائے گا۔ دا عزت شمع چ بلا دا چا اللہ کڑا ہگا کلا سوک وہ جلے پکوشی، کہتے جن کی عزت کی شمع روشن اللہ کرے، خدا کرے، ارے انہیں پھونکوں سے کون مٹا سکتا ہے؟ ان کو کون مٹا سکتا ہے؟ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو کیسے ہوگا جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گی؟ وہ منظر کیسے ہوگا کہ آج وقت آ گیا، کتنی بھاگ دوڑ، ہاں وہ کس طرح کہاوت ہے، بکری کی ماں کب تک؟ ایک دن کسائی کے ہاتھ، چھرے کی نیچے آئے گی نا۔ تو بارانہ پٹے دم دناویلا نمیش پشوا، کہتے بارش سے میں چھپ رہا تھا، پرنالے کے نیچے میری رات آ گئی۔ وہ بکری موت سے چھپ رہی تھی، کسائی کے ہاں اس کی رات آ گئی۔ وہ تو ویسے بھی ذبح کرنے کے تلاش میں تھا کہ چلو گوشت بیچنے۔ اے محبوب، جب فرشتے انہیں موت دیتے ہیں وہ منظر کیسے ہوتا ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں، ان کے پیٹوں کی۔ اکیلا عزرائیل علیہ السلام نہیں ہوتا، اتنے عذاب کے فرشتے آتے جہنم سے انگارے لے کے آئے ہوتے ہیں، بولا آج تمہیں سزا دیں گے۔ تو کیسے اللہ کی بندگی سے اور اللہ کے نیک بندوں کی تعلیمات سے تو اکڑ کے چلتا تھا، آج تو گرفتار ہو گیا نا۔ 302 کیس کرنے والے حرام خور، ایک دن تو پولیس کے ہاتھ چڑھے گا نا، ریمانڈ تو تمہیں ہوگا، اب تو کہاں بھاگے گا؟ یہ سزائیں، یہ پٹائی، یہ فرشتے ان کے کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے ہمیں کھل کر بتایا کہ کس انداز سے انہیں سزائی دیتے ہیں، اور کس قدر جب روح قبض ہوتی، عزرائیل علیہ السلام کتنے خوفناک صورت میں آتے ہیں تاکہ انہیں کی سزائیں اور بڑھ جائیں۔ واقعات میں آتا ہے، میں نے سنا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے عزرائیل علیہ السلام سے کہا کہ تو کس انداز سے روح قبض کرتا ہے نیک لوگوں کا برا، مجھے ذرا آج وہ دکھا دے اپنی وہ تصویر، وہ صورت۔
بولا کافروں ظالموں کو جب روح قبض کرتا ہوں نا اس کو تو آپ دیکھ نہیں پڑو گے. بولا نہیں بس دکھا دے ایک منظر. جب دیکھا تو بولا اگر جہنم کی سزا نہ بھی ہو, نہیں یہ سزا ان کے لیے کافی ہے کہ جس تکلیف سے, جس خوفناک, میرے نبی نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ, بولا جب منکر و نکیر آتے نا بڑا مشکل وقت ہوتا ہے, جس انداز سے وہ آتے ہیں, جس انداز سے, جس خوف سے. بولا یا رسول اللہ میری یہی کیفیت ہوگی؟ بولا ہاں. بولا انشاءاللہ پھر فکر نہ کر. یعنی ایمان کی پختگی کہ یہ ایمان کی کیفیت ہے تو ماں سوائے خدا سے خوف ہے, مخلوق نہیں ہے, تو انشاءاللہ ان کا خوف بھی نہیں ہوگا. تو رسول اللہ کے غلاموں کا خوف کہاں ہوتا ہے؟ ان کے لیے تو ہم دعا کرتے ہیں نا, یا اللہ ان منکر نکیر کو مبشر و بشیر کی صورت میں بھیج دے, آتے ہی خوشخبریاں سنانے. کہ اللہ کے اب اللہ کے نیک بندے کو اب دنیا میں دیکھیں, جب لینے تو دو قسم کے لوگ آتے ہیں نا, کبھی مہمان نوازی کے لیے لیا جاتا ہے اور کبھی سزاؤں کے لیے, تو کس انداز سے پیش آتے ہیں؟ ذالک بأنہم اتبعوا ما اسخط اللہ, یہ اس لیے انہوں نے پیروی کی اس کی جس سے اللہ ناراض ہو گیا, جس سے اللہ ناراض ہو گیا. اللہ کی ناراضگی انہوں نے مون لی. وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ, اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا. چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کی رضا, ابتغاء رضوان اللہ, کہ جو کچھ کیا اللہ کے رضا کے لیے, انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جس سے اللہ راضی ہوتا تھا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, تو رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ ان کے اعمالوں کو ختم کر دیا. جتنے نیک دنیا میں نیکیاں کی, صدقے کیے, خیرات کیے, صلہ رحمی کی, ثواب تو تب ملتا کہ جب ان کو تعلیم دینے والا نبی ان کو اپنے جان و مال سے بڑھ کر مانتے کہ آپ کے تعلیمات سارا آنکھوں پر. اس کے مقابلے میں آپ نے چھوڑا, اپنا وہ چلا رہے, تو اب کامیابی نہیں ہے. تو جو کام کرتا ہے انسان اس میں نیت کیا ہو. ہم نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80 میں غالباً پڑھا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو لے کر کوئی طور پر جا رہا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے, وہ قوم پیچھے پیچھے ہی آ گیا. بولے موسیٰ علیہ السلام جلدی کیوں آئے, اب ان کے ساتھ آتے. بولے یا اللہ لِتَرْضَىٰ, میں اس لیے جلدی آیا کہ تو راضی ہو جائے. لِتَرْضَىٰ, اس دن صدیق اکبر رضی اللہ کا واقعہ تھا نا, کہ اس نے وہ اعمالوں کا انتخاب کیا. بولے یا اللہ جسے تو راضی ہو جائے. تو پھر رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ فرمایا ابھی میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. پھر تو فرشتے آتے ہیں ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اللہ کو راضی کیا. پیارے نبی اللہ والوں کے محبتوں میں اپنے سب کچھ مٹا دیا. انہوں نے جو طریقے بتایا اس پر چل دیے. انہوں نے سب کچھ, اپنے خواہشات, اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا دے دی. اور وہ کیا کہ حالت نزا میں بھی فرشتے کہتے ہیں فکر نہیں کرو, تتنزل علیہم الملائکہ, تو اللہ تخافوا, کہ تم اب خوف نہیں کرو, کیونکہ انسان اپنوں سے جدا ہوتا ہے, خوفزدہ ہوتا ہے. تنہائی کے گھر میں جا رہے, غم نہ کرو, خوفزدہ نہ ہو, ہم تمہارے ساتھ ہیں نا, کیا فکر ہے؟ نحن اولیاؤکم, دنیا میں بھی, قبر میں بھی, آخرت میں بھی. تو فکر کائے کی؟ فکر ہوگی. پردیس میں تو وہ ڈرے, وہ غریب, مسافر کو غریب کہتے ہیں, جس کا کوئی ہو نہیں. اب ملک والے, پولیس والے, افسران سب کہتے ہیں آپ کو کیا خوف ہے, کمرہ آپ کا ہے, ہوٹل ہے, کھانا ہے, پینا ہے, تو آپ کے لیے تو پھر سیر و تفریح میں اور مزہ آئے گا. آئے گا نہیں آئے گا کہ میں دیکھ لوں. کریم اللہ سے دعائیں. آج سورہ محمد کی 28 آیت ہو گئی ہیں اور کل اس کا آخری رکوع ہے. اللہ تعالیٰ میں بار بار قرآن پاک کو پڑھنے اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی توفیق عطا فرمائے. بس جس کو سننے کی توفیق عطا فرمائی نہیں اللہ تعالیٰ نے, تو انشاءاللہ اس قرآن کی اتنی برکت ہے نا کہ اس کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا اور بڑا اجر ملے گا اور سکون ملے گا انشاءاللہ. کریم اللہ حاضرین جو مسجد میں یہاں پہ آتے, میرے بیٹے, میرے بھائی, ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ, ان کے تنگ دستیوں کو دور فرما, رزق حلال سے مالا مال فرما, عزت کا جینا عطا فرما
ان کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اور ہم سب کے مروبینوں کی اللہ مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی